السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم، آپ کے ساتھ مخاطب۔ ٹیوزڈے مارننگ، آج کے دن کی پہلی ویڈیو آپ سے کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ کابینہ کا اجلاس تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں منظور ہوئی جن کا اظہار بھی کر دیا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کی اصولی طور پہ منظوری دی گئی، بہت اہم ہیں، لیکن ابھی قوم کو اس حوالے سے نہیں بتایا گیا، وہ نیب کے متعلق ہیں، میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ دوسری خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فیٹف کا جو اجلاس ہے اس میں پاکستان نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا۔ پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ گرے لسٹ سے نکل جائے، اور جو فیٹف کا جو اصول ہے، ایک خاص عرصے تک جب کوئی ملک رہتا ہے گرے لسٹ میں، اس کو اہداف دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ پورے کر لے تو پھر یا تو اس کو گرے لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے یا پھر اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اہداف کیا ہیں تھوڑے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مقدمے کی آج پھر سماعت ہو رہی ہے، لیکن کل جس طرح پراکسی کے ذریعے ایک لاہور کے ایک وکیل اجمل کے ذریعے جسٹس عمر عطا بندیال پر جو انہوں نے وہاں پر گفتگو کی، اور بالکل توہین کے زمرے میں تھا، لیکن وہاں پر جو سپریم کورٹ بار کے جو عہدیداران تھے، پاکستان بار کونسل کے، پنجاب بار کونسل کے بڑے بڑے نامور وکلا جو وکلا تنظیموں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، وہ خاموشی سے وہاں پر دیکھتے رہے اس بات کو۔ پھر بالآخر جو جج صاحبان تھے اس بینچ کے، انہوں نے اس کو سختی سے نپٹا، اس کو ڈانٹا ان کو۔ جو وکیل صاحب تھے لاہور کے، اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ یہ جو ایک پراکسی، یہ جو وار ہے ساری، یہ اس کا کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آتے ہیں کابینہ کے اجلاس پہ۔ یہ اصولی طور پر منظوری دی ہے کابینہ نے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی کابینہ کی، جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون سے بزنس مین ہیں جن کے مقدمات، جن کے ریفرنسز، جن کے معاملات، جن کے خلاف جو شکایات ہیں، وہ نیب دیکھے گا۔ یعنی جو نیب چیئرمین کے پاس جو اختیارات ہیں اس وقت، جو پاکستان کے آئین نے ان کو دیے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، نیب کا ایگزیکٹو بورڈ، ایک کمپلینٹ کے نتیجے میں پہلے انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو وہ اب کابینہ جو ہے وہ انہوں نے یہ اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بزنس مین اور بیوروکریٹس کے جو معاملات ہیں اس کو نیب بالکل فریلی نہیں دیکھ سکتی، اور صرف انہی معاملات کو دیکھیں گے، وہ انہی معاملات کا ریفرنس بنائیں گے جو کابینہ جو کمیٹی بنائے گی، جو کمیٹی اس کی منظوری دے گی۔ اب یہ بالکل وہی بات ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اور پارلیمنٹیرینز کے بارے میں جو بھی معاملات ہوں نیب کے، تو وہ پارلیمانی کمیٹی ان معاملات کو دیکھے، اور اگر کوئی انویسٹیگیشن وہ سمجھتی ہے، اس میں بنتی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے، تو وہ نیب کو ریفر کر دیں، وگرنہ نیب کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے طور پر یہ سب کام کرے۔ اب اس حکومت نے بھی وہی کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں، انہوں نے ان کو کنونس کیا ہے یا کسی اور شکل میں ان کو کوئی بات بتائی ہے۔ ابھی تک جو کمیٹی ہے اس کے خد و خال کے بارے میں خاموشی ہے، باضابطہ طور پر اس فیصلے کے بارے میں بتایا بھی نہیں گیا۔ جو مشیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن ہمیں سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی، کابینہ کی کمیٹی ہوگی، جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کون کون سے بزنس مین اور کون کون سے افسران کے معاملات نیب کو جائیں گے۔ یہ معاملہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اگر حکومت یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کے عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور یہ اگر بزنس مین بلیک میل کر کے اور جو افسر شاہی ہے، نوکر شاہی ہے، وہ غلط انداز میں بریفنگز دے کے کنونس کر لے کسی کو، اور اس طرح کا قانون بنوانے کی اگر کوشش کی جائے گی، کابینہ یہ اختیار لینے کی کوشش کرے گی، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے جن قانون سمجھنے والے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی تو یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا۔ نیب کے چیئرمین یا نیب کے پروسیکیوٹر یا کوئی پاکستان کا شہری
اگر اس معاملے کو ایپیکس کورٹ میں لے جاتا ہے تو وہاں سے اگر اس کی تشریح آتی ہے تو یہ قانون اور آئین میں کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ آپ نیب چیئرمین کے اختیارات اس طرح سے سلب کر لیں. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کان جو ہے نا دوسری طرف سے یوں کر کے پکڑنے کی کوشش کریں. یہ قانون کو بائی پاس کرنے والی بات ہے, نیب کو بالکل بے اثر کرنے والی بات ہے, اور یہ ان بیوروکریٹس اور بزنس مین کو رعایت دینے کی بات ہے جنہوں نے مال بنایا, جن کے اوپر مقدمات ہیں, لیکن اگر وہ اب سیاسی طور پر حکومت کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں تو ان کے مقدمات پھر ختم کر دیے جائیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جس طرح منشا نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے اور دوسرے کئی لوگ, میں بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے لیکن میں ان کے نام نہیں گنوانا چاہتا, بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں. اگر ان کے بارے میں یہ نیب کہتی ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں انہوں نے کوئی زمین پر قبضہ کر لیا ہے یا انہوں نے سرکاری زمین پر شاملات پر, نہیں نیب ان کو پکڑ سکے گی اگر کابینہ کی وہ کمیٹی اس کے حوالے سے فیصلہ نہ کرے. تو یہ ایک ایسی چیز, انہونی چیز ہونے جا رہی ہے جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اس پر احتجاج بھی ہوگا, اس پر اپوزیشن بھی شور مچائے گی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے وہ GIDC کا معاملہ تھا اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ یہ ختم کرنا پڑے گا اور یہ واپس کرنا پڑے گا. دوسرا میں نے آپ سے ذکر کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا. اجمل صاحب ایک لاہور کے وکیل ہیں, سماعت جب شروع ہوئی تو وہ آ گئے روسٹرم پہ, اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ عمر عطا بندیال صاحب آپ کے خلاف, آپ اٹھ جائیں یہاں پر, آپ کو اس بینچ پہ بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. بڑی بدتمیزی سے, بڑی رعونت سے میں نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا. کسی وکیل نے وہاں پر اس بات پر ان سے نہیں کہا کہ آپ یہ مت کریں. پھر جسٹس عیا آفریدی, جسٹس مقبول باقر, دے کیم ٹو ریسکیو جسٹس عمر عطا بندیال, اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ توہین عدالت کی طرف جا رہا ہے اور یہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. عمر عطا بندیال صاحب نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا اور چہرے پہ مسکراہٹ رہی ان کی. انہوں نے تفصیلات بھی بتائیں, انہوں نے ڈیٹ بتائی کہ 2017 میں آپ نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا, سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو ٹیک اپ کیا, یہ اس کا نمبر تھا, اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا گیا. اس کا جو فیصلہ ابھی لکھا نہیں گیا, لیکن یعنی دستخطوں سے سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ آیا نہیں فیصلہ, لیکن ایکچولی یہ جو میٹر ہے یہ ختم ہو چکا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل اس کے مطابق وہ فیصلہ اس کو نپٹا چکی ہے. تو لیکن پھر امان اللہ کنرانی صاحب جو سپریم کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ ہیں, ان سے کہا جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ آپ روسٹرم کی حفاظت کریں, آپ بار کے صدر ہیں. اور جو سارا دن آج منیر ملک صاحب نے جو آرگومنٹ دیے اس میں ایک چیز وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جج صاحب نے جو فیصلے لکھے ہیں اس میں ISI کو, فوج کو برا بھلا کہا ہے, اور ایک وینم تھا گورنمنٹ میں اور اس کے اتحادیوں میں, اور انہوں نے ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا. تو یہ بات اگر مان بھی لی جائے تو جج صاحب کا یہ سوال تھا کہ اس میں نیکسس کہاں ہے, اس میں میلا فیڈی کہاں ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو جواب دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے سے جو سوال کیے گئے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے وہ بدنیتی پر مبنی ہے, اور انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. 3 پراپرٹیز جن کا الزام لگایا گیا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ مانا ہے کہ 2 پراپرٹیز اس وقت خریدی گئیں جس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, لیکن وہ منی ٹریل اور کیوں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, پیسے ان کی فیملی کے پاس کہاں آئے, اس کے حوالے سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کو دباؤ ان پر ڈالنے کی بات کی گئی ہے. لیکن بہرحال پوری قوم کی نظر سپریم کورٹ پر ہے کہ ججز کیا اپنے حوالے سے بھی احتساب کا وہ نظام اور وہ بینچ مارک رکھتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے. اس سے پھر میں نے فیٹف کا ذکر کیا تھا. اب 2 دن بڑے اہم ہیں. 18 تاریخ تک, 16 تاریخ کو اجلاس ختم ہو جائے گا, 18 کو پریس ریلیز آئے گی. پاکستان نے انتہائی جاں فشانی سے جو 40 چیزیں کہی گئی تھیں ان میں سے ایک پہ تو مکمل طور پر عمل درآمد کر لیا, 9 جو تھیں اس پر بھی عمل درآمد کر لیا, کچھ 26 یا 27 ایسی ہیں جس پر پارشلی عمل درآمد ہو گیا. اتنا زیادہ کام فیٹف میں آج تک نہیں ہوا جتنا کر دیا گیا. اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بلیک لسٹ میں پاکستان نہیں جائے گا. میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ گرے لسٹ میں رہنے کا امکان ہے. اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکل جاتا ہے تو یہ ایک میریکل ہوگا, اور اس کا کریڈٹ گوز ٹو دین حماد اظہر صاحب جو گئے ہیں وہاں پر ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں.
تو یہ آج کی ویڈیو ہے. آج بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس بھی ہوگا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. دھرنے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرے گی, یہ ساری جو تفصیلات ہیں میں جو اپنی شام کو جو ویڈیو دوں گا اس میں آپ کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں گے. تو آپ منتظر رہیے, ملاقات ہوگی آپ سے.